رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر شیخ فاروق صاحب، ڈائریکٹر NCPVL، ڈائز پر بیٹھے ہوئے معززین اور سامعین کرام، ہماری کاروائی چلانے والے صاحب جو ہیں وہ ہر مقرر سے پہلے ایک شعر جو ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، اب ان سے متاثر ہو کے میں بھی ایک شعر سے اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ بات کرنی ہی نہ آئے تو ہے مشکل ٹھہری، بات کرنی اگر آئے تو کرامات ہے بات۔ مجھ سے پہلے ہمارے فاطمہ پروین صاحبہ اور بخشی صاحب اور شجاع صاحب، ان لوگوں نے اتنے اچھے انداز میں بات چیت کی ہے، بلکہ میں جو ان کے تعلق سے کہنا چاہ رہا تھا ان لوگوں نے اپنے ادبی الفاظ پہ اس کو کہہ دیا۔ اور خصوصاً ہمارے فاطمہ پروین صاحبہ، اس سے پہلے بھی ایک اجلاس میں حضرت حسین کے رہبر قوم کے عنوان سے ہوا تھا، اس میں انہوں نے جو تقریر کی وہ پہلی مرتبہ میں یہ سمجھا کہ وہ اپنے بالکل نسوانی آواز میں تقریر کریں گے، مگر جو گھن گرج انہوں نے کی تو میں نے اپنے تقریر میں کہا کہ بھئی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ذاکر جو ہے مجلس میں اپنی تقریر کر رہا ہے۔ اور اس پر میں نے بھی ایک شعر پڑھا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں۔ میرا حضرات، مجھے بڑی خوشی ہے اور میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں ہمارے فاضل حسین پرویز صاحب کو کہ ہمارے جو تعلقات تھے انہوں نے یہ کہا کہ داڑھی دونوں کی سفید ہو گئی، مگر ابھی داڑھی نہیں نکلی تھی، اس وقت سے ہی تعلقات تھے۔ اور مجھے تو مولانا عاقل صاحب نے ایسا ہاتھ پھرا کے کہا کہ داڑھی واڑی نہیں نکالنا، جب سے ہے بہرحال۔ اور میں ان کے جو اداریے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے پڑھا ہوں، لیکن بعض خصوصی موقعوں پر جو حالات ہوتے ہیں اس وقت کے ادارے تو میں نے بھی پڑھے ہیں اور میں بہت متاثر ہوں۔ دو باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو تحریریں ہیں وہ دو چیزیں اس میں بہت نمایاں طور پر پیش کی جا سکتی ہیں، ایک تو مہارت اور ایک مقصد حیات۔ میں ہمارے فاطمہ پروین صاحبہ کے دوسروں کی تقریر سننے کے بعد میں یہ پریشان تھا کہ میں تقریر میں کیا بولوں، لیکن ہمارے فاضل حسین پرویز نے جو تقریر کی اس سے مجھے حوصلہ ملا کہ ان کی تقریر میں نہ صرف ایک کارکردگی بیان کی گئی بلکہ مقصد حیات کو بھی انہوں نے بیان کیا کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ حدیث کا بھی حوالہ دیا انہوں نے، قرآن کا بھی حوالہ دیا۔ جب کسی صحافی میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مقصد حیات کو بھی اپنے سامنے رکھا تو پھر اس کی تحریر سے سچ کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلتی، اور اس کی تحریر کے علاوہ اس کی شخصیت میں عزم، حوصلہ، یہ تمام چیزیں جو ہے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن اس کے سامنے ہے اور سنت اس کے سامنے ہے، صحابہ کی زندگی اس کے سامنے ہے۔ قرآن کی بات یاد آئی تو ہمارے ابو سعید صاحب نے بھی قرآن پر کہا، مجھے قرآن کا بلاغت کا اور اعجاز کا ایک واقعہ بھی ذہن میں آیا کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو عرب میں جو ہے زبان کی بہت ترقی تھی، وہاں بڑے بڑے جو ہے زبانداں جو حضرات رہتے تھے، انہوں نے قرآن پاک سے 3 الفاظ کو ڈھونڈ نکالا کہ یہ غیر ادبی الفاظ ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بلاغت اور اعجاز اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں 3 الفاظ ہیں جو بلاغت سے ہٹ کر ہیں، ایک کبار، ایک حضوا اور ایک اجاب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو عربی زبان و ادب کا ماہر ہے اس کو لے کر آؤ میرے پاس، میں بات کرتا ہوں۔ تو چند اصحاب جو ہے بڑے حضرت کو لے کر آئے جو ادب کا ماہر تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ بیٹھیے، تشریف رکھیے، تو بیٹھ گئے۔ پھر کہا سرکار نے کہ اٹھیے، تو پھر اٹھ گئے۔ پھر کہا کہ آپ بیٹھیے، تو پھر بیٹھ گئے۔
پھر فرمایا کہ اٹھیے تو پھر اٹھ گئے. 3 مرتبہ جب اس طرح کہا تو ان بڑے حضرت کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ انا شیخ الکبار اتتخذونی حضوا ھذا شیء عجاب. تو ایک ہی بیٹھک میں اس نے تینوں الفاظ استعمال کیے جبکہ قرآن پاک میں الگ الگ مقامات پر آ رہا ہے. تو اردو زبان و ادب کا ایک جلسہ پروگرام ہے اور ان کی تحریروں میں میں تو غور سے اتنا نہیں نکال سکتا. یعنی اردو کے بہت بڑے بڑے دانشور ہیں اور ایک کہکشاں ہیں یہاں پر. تو پڑھنے کے بعد محسوس کریں گے کہ صرف وہ تحریر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ادب کی چاشنی بھی آپ کو ملے گی. بہرحال اب ذرا گرمی پیدا کرنے کے لیے ایک لطیفہ بھی جو ہے آپ کے سامنے. وہ میرے نام کے ساتھ جو ہے عموماً کوئی نور الرحیم انصاری بولتا ہے, کوئی عبد الرحیم انصاری بولتا ہے, کوئی رحیم الدین قریشی بولتا ہے. ہم اور رحیم قریشی جب جاتے تھے کہیں چیف منسٹر کے پاس وغیرہ تو کون ہے بولے تو میں بولتا تھا عبد الرحیم انصاری, دونوں ملا کے بولتا تھا. اور وہ طبیعت میں ان کے ساری ہے, جو بھی نام سے پکارے میں گوارا کر لیتا ہوں. وہ ایک صاحب ذرا اپنے آپ کو اللہ والے بتاتے تھے, کہا کہ دیکھیے وہ سامنے جو ٹی وی ہے اس کو میں پڑھ کے اگر ٹھوکا تو ٹی وی میرے پاس آ جاتا. تو پڑھ کے پھونکے تو ٹی وی تو نہیں آیا. بولے دیکھو بھائی ہماری طبیعت میں اللہ والے ان کے ساری ہے, ٹی وی جو ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم کو ٹی وی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا. تو 2 دوست تھے, وہ نام پوچھا انہوں نے, وہ ان کے ساری کے اوپر ہی یاد آیا. تو کہا کہ منصور بن موسیٰ. تو ان کی طبیعت میں ان کی ساری تھی. وہ صاحب ان کا نام پوچھے تو بولے رتل بو بنت پشم پاشدہ. تو بولے یہ کس طرح کا نام ہے؟ دیکھیے آپ من ہے 40 سیر کا ہوتا, میں رتل ہوں, ان کے ساری بتا رہے ہوں. سور بڑی پونگی ہے, میں وہ چھوٹی پونگی ہوں. اب بن ہے تو میں بنت ہوں, اور اب 100 ہے تو میں 5 ہوں. تو اس طرح کی باتیں ہوتے رہتی ہیں. اور میں پھر ایک مرتبہ ہمارے فاضل حسین پرویز کو, جو میرے خاص دوست ہیں, اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے پیریڈ سے ہم دونوں تقریباً ہر محفل میں, اور جب یہ اخبارات میں بھی تھے اس وقت سے لے کر آج تک ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اور ان کے اخلاق سے بھی ہم لوگ بے متاثر ہیں. صحافت سے تو ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے اخلاق تو آپ نے ابھی دیکھا ان کی ان کے ساری وغیرہ. بہرحال میں اپنی بات کو یہ 2 شعر فاضل حسین صاحب نے جو ان کی ساری فرمائی وہ پیش کرتا ہوں اور ان کی نظر کرتا ہوں کہ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا, کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا, جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. خدا حافظ.